السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ دین کی جتنی بھی باتیں ہیں، ذکر کی محفلیں ہیں، اعمال ہیں، اذکار ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، ان سب کا مقصود یہ ہے کہ اس کی رحمت متوجہ ہو اور فرشتے آئیں۔ جن مجالس اور محافل میں اس کی رحمت آتی ہے اور فرشتے آتے ہیں، رحمت آتی ہے اور فرشتے آتے ہیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، آفتیں دور ہو جاتی ہیں، مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ فرشتوں کی آمد، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ آپ آقا تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اس کے بہت فرشتے ہیں، اور ایک دفعہ حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس جنازے میں فرشتے اتنے زیادہ ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اصل مطلوب فرشتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نہیں تھے فرشتے تھے، پھر ہمارا وجود ختم ہوگا، روح، اس وجود کے ساتھ معاملات فرشتوں کے ہوں گے، جس کو منکر نکیر قبر سوال و جواب کہتے ہیں۔ منکر نکیر فرشتے ہوں گے، منکر نکیر فرشتے ہوں گے۔ ہمارا واسطہ ہر وقت فرشتوں کے ساتھ ہے۔ پھر جنت میں فرشتے ہوں گے، پھر جنت کا داروغہ یعنی نگران فرشتہ ہے رضوان، اور جہنم فرشتے ہیں۔ ہمیں زندگی میں فرشتوں کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ پاک نے ہماری جسم کی حفاظت کے لیے دائیں بائیں فرشتوں کی حفاظت رکھی ہے۔ پھر فرمایا جہاں اس کی رحمت اور کرم ہوتا ہے وہاں فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے۔ فرمایا اگر یہ عمل کر لو، یہ چیز کر لو، وہاں فرشتے آ جاتے ہیں۔ جیسے کچھ لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں، جیسے آپ جمع ہیں، تو فرشتے ایسی مجالس کو ڈھونڈتے ہیں اور ایسی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، اور جب مل جاتی ہے اوروں کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ، ایسی مجلس مل گئی ہے، ایسی محفل مل گئی ہے، اب اس محفل سے فیض حاصل کریں، اور پھر اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی فرشتے آئے بلائیں ٹلیں، فرشتے آئے رحمتیں آئیں۔ اس کی اور دلیل دوں گا۔ فرمایا جب بندہ سلام کرتا ہے، گھر میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے، تو شیاطین کہتے ہیں نکلو یہاں سے، نہ رہنا ہے نہ کھانا ہے، اور فرشتے اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، یا شیاطین ہیں یا فرشتے ہیں، دو چیزیں ہیں۔ جہاں شیاطین ہے وہاں نحوست بھی ہے، ظلمت بھی ہے، ذلت بھی ہے، علت بھی ہے، قلت بھی ہے، کمی بھی ہے، حالات بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، ناکامیاں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں۔ اور جہاں فرشتے آ گئے وہاں مسائل حل ہو گئے، زندگی میں کامیابی آ گئی، مشکلات کا خاتمہ ہو گیا، حالات میں وسعت آ گئی، راحت رحمت برکت آ گئی، عافیت آ گئی، کام بن گئے، صحت یابی ہو گئی، بیماریاں دور ہو گئیں۔ فرشتے، جہاں فرشتے ہیں وہاں مسائل کا حل ہے، اور جہاں فرشتے نہیں ہیں وہاں مسائل حل نہیں ہیں، مسائل حل نہیں ہیں۔ آپ بنیادی طور پہ دن رات فرشتوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، اس کو محسوس کریں۔ میں بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، میری طرف دیکھیں۔ آپ بنیادی طور پہ دن رات فرشتوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، نوری صحبت میں رہ رہے ہیں، نورانی صحبت میں رہ رہے ہیں، فرشتوں کی دن رات صحبت میں رہ رہے ہیں، اور اس کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔
کہ یہ صحبت فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کتنا قیمتی ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے ہمیں، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہمارے کون سے مسائل مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ دنیا کیوں کہتی ہے، دنیا کیوں کہتی ہے تسبیح خانہ جاؤ، مسائل حل ہوتے ہیں، مشکلیں دور ہوتی ہیں، ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، مریض ٹھیک ہوتے ہیں، فلاں مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وہ تسبیح خانہ نہیں، وہ تسبیح خانے میں جو اعمال ہوتے ہیں ان اعمال میں مخلصین کا جمع ہونا ہوتا ہے، ان مخلصین کی وجہ سے فرشتے وہ فرشتے اصل بنیاد ہیں، وہ فرشتے ہیں اصل حقیقت، وہ فرشتے ہیں۔ آپ فرشتوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں ہے کہ جتنے بندے بھی آتے تھے، مریض، بیمار، تکلیف، پریشان، مکروز، مسائل، آپ فرماتے تھے فرشتوں کی صحبت میں رہو، ان سے دعا کرواؤ اور وہ تمہاری دعا میں آمین کہیں۔ کہتے تھے وہ کیسے ہیں، فرشتے کہاں سے تلاش کریں؟ کہا ایسے لوگوں کے پاس جاؤ جو اللہ کی طلب میں جمع ہوں۔ میں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا شیطان لکڑی بن گیا ہے سوکھ سوکھ کے۔ نے کہا تو کیوں ہے؟ انہیں کیا شنیزیا کی جامع مسجد میں وہ جو لوگ ہیں نا انہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ اب وہ کہنے لگے میں جا کے دیکھا بھائی وہ کیا ایسا ہے، کچھ لوگ تھے جو اللہ کو پانے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے تھے جیسے آپ سر جوڑ کے بیٹھے، کہ ان لوگوں نے مجھے برباد کر دیا۔ اللہ کے لیے صرف سر جوڑ کے بیٹھے تھے، جن کا مطلوب اللہ تھا، جن کا مقصود اللہ تھا، جن کی تلاش اللہ تھی، وہ سر جوڑ کے بیٹھے تھے، کہ ان لوگوں نے ہمیں برباد کر دیا، ان لوگوں نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا۔ آپ فرشتوں کی صحبت میں ہیں، جب فرشتے آئیں گے، کیوں فرمایا فلاں عمل کریں فرشتے دور ہو جاتے ہیں؟ کیوں فرمایا فلاں گناہ کریں فرشتے دور ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہمارے ارد گرد ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر لہجہ فرشتے ہیں۔ اور فرشتے کتنے ہستی ایسی ہیں جن کو نظر آتے ہیں، اللہ چاہے پردے ہٹا دے، اللہ چاہے پردے دے دے، اللہ نے ہماری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، دیکھیں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا، وہی خوردبین ہوتی ہے جو پردہ ہٹا کے کہتی ہے یہ جراثیم ہے، یہ وائرس ہے، یہ بیکٹیریا ہے، یہ خون کا پلازما ہے، یہ آر بی سیز ہیں، یہ ڈبلو بی سیز ہیں، یہ سیرم ہے، یہ فلاں ہے، ہماری آنکھیں تو نظر نہیں آتی۔ وہ ایک آنکھ اور ہے جو دیکھتی ہے، سائنس کہتے وہ خوردبین کی آنکھ ہے۔ پھر خوردبین کی آنکھ بھی وہ چیز نہیں دیکھ سکتی جو مومن کے دل کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اتقوا فراست المومن، المومن ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے بچ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، خیال کرنا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ وہ اظہار کرے یا نہ کرے، اس کا اظہار ضروری نہیں ہوتا، بس وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ جو بندہ جتنا فرشتوں کی صحبت میں رہے گا، فرشتوں کے ساتھ اس کی محبت تعلق ہوگی اور فرشتوں کی مجالس کو تلاش کرے گا، وہ اتنا زیادہ اللہ کے نور میں رہے گا، اور اس کے دل کی آنکھیں کھولیں گی، اس کی من کی آنکھیں کھولیں گی، اس کے اندر کے جذبے، کیفیات میں روحانیت پیدا ہوگی۔ ٹیک ہٹا دیں، جتنے ٹیک لگائے بیٹھے، ماننے میں خیر ہے۔ اس کو اپنے احساس میں لے آئیں، اس کو اپنے احساس میں لے آئیں کہ ہم کس کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے جا فرشتوں کی صحبت میں بیٹھ، ان سے دعا کروا، جتنا فرشتوں کی صحبت میں زیادہ رہے گا، اتنا زیادہ رہے گا، اتنا تیرے مسائل جلدی حل ہوں گے۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت میں لوگ پہلے دور میں
महीनों सालों आके रहते थे दुर्वेशों की सोबत में। मेरे उस्ताद थे, उस्ताद, उनके वालिद साहब, मैं उनसे चौथी पांचवी पढ़ा, आखिरी बुढ़ापे तक मैं उनके पास जाता था हदिया लेके। बूढ़े होते थे और रोते थे, कहते थे तू वाहिद शागिर्द है मेरा जो मुझे मिलने आता है। लंबी उम्र पाई उस्ताद जी ने, चौथी पांचवी में पढ़ता था मैं उनसे। कहते थे मेरे वालिद साहब जो हैं वो घर से निकले, आखिरकार सालों समझ ना आई, हम जो खत भेजते थे जवाब नहीं आता था, हम गए, मर गया। वो 9 साल 10 साल के बाद अब्बा आया, सारे खत थे, कहा जो खत आता था एक घड़े में डाल देता था, पढ़ूंगा घर के हालात की खबर होगी। यहां एक अल्लाह के वली है, कहा सहारनपुर में वालिद साहब गए, सहारनपुर में। हम रहने वाले बहावलपुर के साथ खैरपुर टामी वाली, उसके आगे एक गांव है, हम वहां के रहने वाले। अब्बा जो गया सहारनपुर, 9-10 साल फिर पता ही ना चला, और जो खत मिलता था घड़े में डाल देता था, घड़े में डाल देता था। और फिर अब्बा कुंदन बन के आया, हीरा बन के आया, हीरा बन के आया। और हाँ, कहा कि हमारे घर में गुर्बत गुर्बत और गुर्बत का तिछला दर्जा था। जब अब्बा आया तो कोई पैसे साथ नहीं लाया, वालिद साहब कहने लगे आए, कोई पैसे साथ नहीं लाए, पर वालिद साहब के आते ही वालिद के वजूद की बरकत ऐसी हुई कि हर चीज ऐसे निखर गई, हर चीज में रोशनी आ गई। और फिर हमारे घर में रिस्क वसत बरकत ऐसी बारिश की तरह बरसने लगी, और सारे जहान कहने लगा, कहने लगा ये तुम्हारा वालिद जो है ना, ये इसकी वजह से ये कुछ हुआ है। वो उसकी वजह रिश्तों की सोहबत में रह के वो सारा उतरा जंग, फिर चढ़ा रंग, फिर आया ढंग। पहले जंग उतरा, सारा उतरा, सारा उतरा, हाँ जी सारा उतरा, फिर चढ़ा रंग, फिर रंग चढ़ गया, नूर आ गया। आप कितने खुशकिस्मत हैं, आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आप आए हैं। और कहा कि ये अल्लाह वाली महफिलें क्या होती हैं, ये सारे इन महफिलों में रंग रेज होते हैं। क्यों? पहले पुराना रंग उतारते हैं केमिकल डाल के, फिर नया रंग चढ़ाते हैं। और केमिकल क्या है? ये छोटी छोटी नागवारियां, ये केमिकल है। ये छोटी छोटी नागवारियां, भूख की, प्यास की, जुदाई की, तबीयत की, दिल चाहता है बाहर निकल, बाहर जाके फिर तस्बीह खाने को छोड़, कैद सुबह। ये छोटी छोटी नागवारियां, ये केमिकल हैं, ये जनाब जंग को उतार रही हैं। उतरा जंग, चढ़ा रंग, आया ढंग। फरिश्तों की सोबत में रह रहे हैं, आप तो खुशकिस्मत हैं। आके फिर वालिद साहब जब आए, किसी दुर्वेश की खिदमत में रह के, बस उनके आने से फिर जिंदगी के रंग और थे और हैरत अंगेज और थे। उस्ताद जी ने ना, उन्होंने उस्ताद अब्दुल मालिक साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो बूढ़े बाबा जी थे, धोती पहनी हुई थी और धोती रेशमी पहनी हुई थी। कहा ये रेशमी धोती, हम तरसते थे, देखते थे, ये भी होती है। और ऐसे हाथ लगा के कहने लगे मेरे पास आप बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। मुझे किताब दिखाई बकायदा, मेरी तरफ देखना, वो किताब पढ़ी है, फतावा आलमगीरिया। अब्बा जी के पास पैसे नहीं थे, एक साहब ने दिखाई, एक साहब ने, पैसे नहीं थे, इस किताब को खरीदें, बिस्तरा बेच दिया। सख्त सर्दी आई, घर में कब्र खोदी, गड्ढा खोदा, उसमें घास फूस डाल के कब्र में फिर वहीं सोते थे, किताब ली थी, ये किताब। अलमारी थी, अलमारी मुझे कमरे में ले गए,
और अलमारी की तरफ इशारा करके कहने लगे ये किताब पढ़ी है और वालिद साहब ने ये किताब ली थी। पैसे नहीं थे किताब के और किताब लेनी थी। बिस्तरा बेच दिया। अब कहां सोएं? घर में गड्ढा खोदा, कमरा बना दिया, नीचे कब्र बना दी, उसमें घास वगैरह तिनके डाल के जिंदगी वहां गुजारी, पर किताब खरीद ली। इल्म की खातिर अपनी राहत को कुर्बान कर दिया। तलाश हक की खातिर, उस करीम की तलाश की खातिर अपने आराम को, अपने बिस्तर को बेच दिया, कुर्बान कर दिया। ये जिंदगी है और इस जिंदगी की तलाश में आप आए बैठे। आप भी तो घर का बिस्तर बेच के आए हैं। मैंने किसी से पूछा सोना बनाने का नुस्खा, सुनो जरा गौर से, सोना बनाने का नुस्खा किसी ने मुझे बताया। उन्हें कहा घर फूक तमाशा देख। घर फूक, आग लगा के ना, आग में फूंके मारते हैं, फूंक मारते हैं, और जब आग लग जाती हर चीज को, खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा सोना बनाना है, घर फूक तमाशा देख। मुंशी असलम साहब थे, उनके पास जो बंदा आता था कि मैं सोना बनाना जानता हूं, ऊपर से नीचे ऐसे देखते थे, देखना मुझे जरा, ऊपर से नीचे देखते थे, देख के या तो कहते थे बैठ जा, या जूता उतार लेते थे। जा पड़ा पाईवा परेशान, क्या है? उन्होंने कहा तेरे बदन पे अच्छा लिबास है, अच्छा जूता है, अच्छी तेरी जेब है, तू कहते मैंने सोना बनाना। सोना तो बनाना बनाता, सोना तो बनाना कहते उसे जब घर फूक तमाशा देख, उसका बचा ही कुछ ना। तेरा तो बचा हुआ है, तू कह मैं सोना बनाना जानता हूं। क्योंकि सोना बनाने वाला बेचारा हर चीज फूक देता है। कहते बस एक आंच की कमी थी, देख कल 5 किलो सोना होगा, फिर परसों 5 किलो सोना होगा। घर की चारपाई, घर का फ्रिज, घर की रोटी फूंक देता है, सोना नहीं बनता। सोना कैसे बने? तो फिर वो जूता उतार लेते थे। घर फूक तमाशा देख, उसका मकसद यह है कि पहले अपना घर, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। हर चीज छोड़ के किसी फकीर के रंग में रंगना पड़ेगा। जब रंग में रंग जाएगा फिर रंग चढ़ जाएगा, जब रंग चढ़ जाएगा फिर रंग निखर जाएगा, जब रंग निखरेगा फिर उसकी खुशबू आएगी, फिर घर में और जिंदगी में और नस्लों में बहारें आएंगे। आज भी उनकी नस्लों में, मैं अपने उस्ताद की बात कर रहा हूं, उनकी नस्लों में वुसअत है, बरकत है। वो दादा, मौजूदा नस्ल का दादा, मौजूदा नस्ल का दादा, वो किसी फकीर के पास गया था और गुम हो गया था और खिदमत में फना हो गया था। उनकी खिदमत के आपको वाक्य सुनाऊं, अकल दंग रह जाएगी। खिदमत में फना हो गया था, फिर उस पर रंग चढ़ा था, और रब ने आज नस्लों को, अल्लाह नस्लों को खिला रहा है। मैं आंखों से देखता हूं, नस्लें खा रही हैं। उनका एक बेटा था, उसका नाम अब्दुल बारी था, मेरा क्लास फेलो था। उनका भाई का बेटा था, वो मेरा क्लास फेलो था। मैं देख रहा हूं, हम 4वीं 5वीं में इकट्ठी पढ़ते थे। उनको रंग लग गए हैं। आप फरिश्तों की सोहबत में हैं। फरिश्ते जो हैं हर जंग उतार देते हैं, रंग चढ़ा देते हैं, और फरिश्तों के सोहबत में जंग उतरना पता नहीं चलता। ना खराश आती है, ना हाय निकलती है, पता नहीं चलता। नूर ऐसे है, नूर के समंदर में जब बंदा बाहर निकलता है फिर नूर और परी बन जाता है। अजीब बात है। आप वो एक मंजिल तय कर रहे हैं और चुपके चुपके तय कर रहे हैं, खामोशी से तय कर रहे हैं। आपने महसूस किया रात 11 बजे हमने हर चीज खत्म कर दी। रात की बरकत आप देखें कैसे मिली आपको। अभी आप कल देखेंगे, आज देखेंगे। तो जिंदगी में इस हाजिरी पे शुक्रगुजारी का जज्बा हो। ये जो मौजूदा हाजिरी है ना, इस पे किसका जज्बा हो? शुक्रगुजारी का जज्बा हो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे यहां कबूल कर लिया।
ہسپتال بھی قبول ہوئے پڑے ہیں لوگ مجبور ہو کے، جیلوں میں بھی قبول ہوئے پڑے ہیں مجبور ہو کے، اور کچھ لوگ گھر سے گھر بے گھر ہیں، مفرور ہیں مجبور ہو کے۔ اللہ نے یہاں قبول کر لیا، اس کی کریمی ہے۔ اس قبولیت پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ کس کا جذبہ ہو؟ کہ ہم فرشتوں کی صحبت میں رہ رہے ہیں، محض تیرا کرم ہے اور محض تیرا احسان ہے، اس پہ شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ آج جمعہ ہے اور جمعے کی سات کی قدردانی اور جمعے کی نماز کے بعد کے روحانی اعمال، خاص وظائف، روحانی خاص برکتیں، تحفے، یہ بہت بہت آج تحفے ملیں گے۔ آج حیرت انگیز تحفے ہیں، بہت بابرکت تحفے ہیں، ان کی قدردانی ہو۔ اور بیٹھ بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچا کریں، میں تو اس قابل نہ تھا مولا، تو نے مجھے اس قابل بنایا اور یہاں قبول کر لیا۔ تو انشاءاللہ اس قبولیت میں برکتیں ہوں گی۔ اور آخری عشرے کی مقبول گھڑیوں کی جتنی روحانی عمل ہیں اعلان ہو رہا ہے، ان کی تیاری کریں۔ آخری عشرے میں یہاں قیام آخری عشرے کا، اور آپ حضرات نے تو 21 دن کی قیام کی جو منت مانی ہے کمال کر دیا، اس پہ مزید اور شکر گزاری ہو۔ اور مجمع بڑھ رہا ہے، جلدی سے آپ پہلے سحری کے لیے تشریف لے جایا کریں، پہلے تشریف لے جایا کریں۔ انشاءاللہ اس میں خیریں اور برکتیں ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ تو آج جمعے کی نماز، جمعے کی روحانی برکتیں، اس کے روحانی پیکج، اور اس پہ بہت قدردانی ہو اور پہلے سے اس کا استقبال ہو، اور عمل میں جم کے بیٹھ کے ان برکتوں کو حاصل کرنے کا پورا موقع لینا ہے، پورا موقع لینا ہے، اور یہ سعادتیں پوری کی پوری حاصل کرنی ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو بھی قبول کرے، اور اللہ سدا فرشتوں کی صحبت عطا فرمائے، فرشتوں کی برکت عطا فرمائے۔ اور یہ فرشتوں کی صحبت اور برکت، اس کی برکت نسلوں میں اور نسلوں میں چلتی ہے، اور نسلیں فیض یاب ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ آپ کا یہ قیام نہ آپ کے پچھتاوے کا ذریعہ بنے گا، نہ نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی۔ کوئی ہمارا دادا پردادا ابا تھا، کسی فقیر کے پاس رہ آیا تھا، جھولیاں بھر آیا تھا، خیریں پا آیا تھا، اور آج زمانہ پریشان ہے اور ہم خوشحال ہیں، اس کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے۔ وہ کوئی تھا، کہاں سے جھولیاں بھر آیا تھا، آپ وہ جھولیاں بھر کے منزلیں روحانیت کی طے کر رہے۔ اللہ قبول کرے۔ مجرمانہ ہماری بندش توڑ لاہوتی عمل ہے، اور اس میں بھی ہمارا تصور یہی ہے کہ یا اللہ کوشش کر کر کے تھک گئے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کر سکے، ہم بے بس ہو گئے ہیں۔ اب ہماری زندگی ایسے ہے جیسے دونوں انگلیاں جکڑی ہوئی ہیں اور پھر مٹھیاں بند ہیں، زندگی ایسی بند ہے، اور اے اللہ ہمارا رزق، صحت، زندگی، ہر چیز ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اب ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا ہے، تیرے نام کی برکت پائیں گے اور تیرے نام کی خیر پائیں گے، تب ہماری زندگی بندشوں اور زنجیروں سے نکلے گی۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف،
اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين قاف اللهم كافها يا عين صاد اللهم حاميم عين سين قاف. اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان اور پورے جذبے کے ساتھ، پوری کیفیتوں کے ساتھ، اور اس میں ڈوب جائیں گے. پھر مراقبہ ہوگا، اور مراقبے میں یہ تصور ہوگا کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. مراقبے کی تنہائیوں میں بیٹھ کے پھر مشق کیا کریں، عادت بنائیں. یہ عادت ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی. عادت ایک وقت آئے گا عبادت بن جائے گی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. اللہ 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 آمین. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وعنت الوجوه للحي القيوم. أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.